السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم اور معزز خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کی توفیق ہے کہ محض اس کی مدد سے ترجمۃ القرآن کی اس کلاس میں بعض خواتین نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل پڑھا اور اس کورس میں وہ شریک ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کورس کو چلانے والے، اس کورس کا انتظام کرنے والوں کے حق میں اللہ تعالی خیر کا معاملہ کرے، ان کے مسائل کو اللہ آسان فرمائے، اور اس کورس میں جتنی خواتین طالبات نے شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن کرے، اس قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھنے کی بدولت دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اس معنی میں بابرکت کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام مجلس نہیں، یہ کوئی عام پروگرام نہیں، یہ کوئی عام محفل نہیں، بلکہ بڑی بابرکت مجلس ہے، بڑی بابرکت محفل ہے۔ اللہ کی ایک عظیم کتاب کے حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، جیسے اس نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے۔ معزز خواتین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے۔ لوگوں کی زندگی سے اس کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور پوری کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی یہ خصوصیت رکھی قرآن مجید کی کہ اللہ نے خود اپنے ذمے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ کہا رب العالمین نے قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ایسی مبارک کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلے دور میں انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوتی تھیں، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انبیاء کے حوالے کر دی، لیکن یہ ایسی عظیم اور ممتاز اور مبارک کتاب ہے قرآن مجید، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ اور اس قرآن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، جیسے یہ قرآن نازل ہوا آج تک یہ قرآن مجید ویسے ہی باقی ہے، اور قیامت تک یہ قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے حروف اور قرآن مجید کی تمام سورتیں جس حال میں نازل ہوئی تھیں اسی حال میں قیامت تک باقی رہیں گی۔ تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، جیسے شاعر کہتا ہے تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، ڈھلا نہ ہرگز ایک شوشہ بھی کلام الہی کا، جیسے نازل ہوا آج تک ویسے ہی باقی ہے، اور باذن اللہ قیامت تک یہ ویسے ہی باقی رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور یہ کتاب پڑھنے کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بابرکت کام ہے یہ، سیکھنا اور سکھانا۔ پڑھنے والے بھی مبارک، پڑھانے والے بھی مبارک۔
سیکھنے والے بھی مبارک اور سکھانے والے بھی مبارک، اور اس قرآن کے حوالے سے جو بھی جڑتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ سب مبارک ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی مبارک۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ کتاب مبارک، یہ تو مبارک کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن مجید جو اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، اس میں مہارت جن لوگوں نے پیدا کی ہے ترجمے کے ناحیے سے، تفسیر کے ناحیے سے، اور جو قرآن مجید کی آیتوں پر ہمیشہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کو اچھی انداز میں پڑھنے والے، قرآن مجید میں مہارت پیدا کرنے والے، ترجمے کے ذریعے، ٹرانسلیٹ کے ذریعے یا اس کی تفسیر کے ذریعے جو اس قرآن میں مہارت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا حشر تو قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہو، جو معزز فرشتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ جو بندہ جس قدر اپنا گہرا تعلق پیدا کرتا ہے، اسی قدر اس کا مرتبہ اللہ کے پاس بلند ہوتا ہے۔ مہارت پیدا کرتے ہیں قرآن میں تو فرشتوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے فرمایا، ایک بندہ جو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن اسے پڑھنا نہیں آتا، تلاوت کرنا نہیں آتا، لیکن اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، اچھی طرح جانتے ہیں، لہذا ایک تڑپ دل میں پیدا ہوئی، ایک جذبہ دل میں پیدا ہوا، چلو اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے بیٹھے پڑھنا نہیں آتا، ہچے کر کے پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، ایک دلچسپی ہے اس کے اندر، مجھے اللہ کے کلام کو بس پڑھنا ہے۔ کیا مبارک جذبہ ہے یہ، کیا مبارک تڑپ ہے یہ۔ لوگ کے اندر تو تڑپ پائی جاتی ہے، کس کے لیے محترم خواتین؟ دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو بسانے کے لیے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے، دنیا کو بسانے کی طرف تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھنے کی طرف اپنے اندر رکھتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قرآن پر کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی عظیم خوشخبری، دگنا اجر ملے گا، مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہیں پر اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس بندے کو اللہ 60 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الف لام میم یہ تینوں ایک حرف نہیں، ایک ایک حرف پر ایک نیکی لکھی، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں شمار کرتا ہوں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اندازہ کر سکتی ہیں آپ خواتین کہ جو مسلسل ہفتہ واری جو کلاسیں آپ کے لیے یہاں منعقد کی گئیں، آپ نے یہاں شرکت کی، اور اس میں آپ نے روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ پتہ نہیں آپ نے جو کتنے صفحات آپ نے یہاں پر ترجمہ پڑھا، اور جب بھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا تو عربی کے ساتھ آپ نے جو اس کا ٹرانسلیٹ آپ نے پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا مبارک کام ہے یہ، کتنا مبارک قدم ہے یہ،
جس کی طرف آپ نے آگے بڑھا ہے، لہذا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کورس میں جو فی الوقت دوسری مرتبہ یہ الحمدللہ ختم ہوا ہے، پہلی مرتبہ اس ترجمہ قرآن کی ایک جماعت یہاں سے نکل گئی اور دوسری جماعت الحمدللہ اس میں شریک ہوئی ہے، کتنا مبارک قدم ہے۔ تو دیگر وہ خواتین جو اس کلاس میں شریک نہ ہو پائیں کسی وجہ سے، وقت نکالیے معزز خواتین، وقت تو نکل جائے گا، زندگی تو نکل جائے گی، لیکن یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گے۔ آپ یہاں وقت نکالیں یا نہ نکالیں، اس مبارک کورس کے لیے آپ وقت کھپائیں یا نہ کھپائیں، زندگی تو گزر جاتی ہے، زندگی تو بیت جاتی ہے۔ ان لوگوں کی بھی جو یہاں آتے ہیں، ان لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے جو اس طرح کے مبارک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیے اس طرح کے کاموں میں، کتنا عظیم کام ہے۔ دیکھیے ایک انسان اگر اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اسے دگنا اجر دیا جاتا ہے، یہاں تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ آپ کو اس کے معنی کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کورس میں داخلہ لیا اور قرآن مجید کا ایک عظیم حصہ ختم کیا، قابل مبارکباد ہیں ایسی خواتین۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مدرسے میں پڑھنے والی طالبات، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے ہے، لیکن اس کورس کو منعقد کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا یہ قرآن کسی خاص حلقے کے ساتھ نہیں، کسی خاص مدرسے کے ساتھ نہیں، کسی خاص جامعہ کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کورس کے ذریعے سے آپ خواتین نے ثابت کیا ہے۔ قرآن پہ غور کرنا، قرآنی آیات کو لے کر تھوڑی دیر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت مبارک قدم ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو نماز میں مطلوب ہے۔ اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں، کوئی بھی چیز گم ہو گئی تو نماز میں یاد آتی ہے، اور لوگ اسے رحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، یہ تو زحمت ہے۔ آپ کی نماز میں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بہت سارے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تم ایسی کیفیت محسوس کرو نماز میں کہ بہت سارے خیالات آتے ہوں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں داخل ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے اذکر کذا، فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو۔ اسی لیے نماز کے باہر جو چیزیں یاد نہیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں نماز میں ہمیں یاد آتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو کیسے ہم یہ بیماری کو دور کر سکتے ہیں اس کا علاج اور نسخہ بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس حالت میں پڑھ لینا چاہیے۔ نماز پڑھ رہی ہوں آپ اور ایسی کیفیت محسوس کرتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اپنے بائیں جانب، اپنے لیفٹ جانب 3 مرتبہ بغیر تھوک نکلے 3 مرتبہ بھی تھوک دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پر چند دن عمل کیا تو مجھ سے وہ کیفیت دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک طرف نماز میں پیدا ہونے والے جو برے خیالات ہیں اسے دور کرنے کا ایک طریقہ یہاں بتایا گیا، اور ایک اہم طریقہ یہ ہے محترم خواتین، ہم اگر اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی نماز میں للہیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر اگر ہم نماز کو انجام دینا چاہتے ہیں تو نماز میں پڑھی جانے والی آیات کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر نماز میں
سورہ اخلاص آپ پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو اس کے معانی کو ذہن میں لے کر پڑھ کر دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے آپ محسوس کریں گے آپ۔ اسی لیے اہل علم نے کہا جو لوگ نماز میں قرآن مجید کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اگر ان کے معانی کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نماز میں عجیب و غریب قسم کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جن خواتین نے اس کورس میں حصہ لیا اور ترجمہ قرآن کو انہوں نے مکمل کیا، اور یاد رکھیں کہ یہ صرف اس کورس کی حد تک نہ ہو، اس کلاس کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس میں آگے بڑھیں اور ہمیشہ آپ ترجمہ قرآن معنی کے ساتھ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور مطلب کے ساتھ، معنی کے ساتھ پڑھتے رہیں آپ۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آئے گا آپ کی زندگی میں، جب بھی آپ قرآن مجید کی آیتیں سنیں تو ان کے مطلب اور معانی بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ کیا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، قوموں کی تاریخ بیان کرتی ہے، قوموں کی ترقی اور ناکامی کا سبب بیان کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے چند لوگوں کو ترقی نصیب کرتے ہیں، وہی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ چند لوگوں کو ناکامی سے دوچار کرتے ہیں۔ سوچیں آپ کا اس کتاب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اس کتاب کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سب سے قیمتی کتاب تو ہم بندوں کے لیے نازل فرمایا، ہر ناحیے سے جو عمدہ کتاب ہے، ہر ناحیے سے مبارک کتاب ہے، ہر ناحیے سے بہت ہی اچھی کتاب ہے یہ، لیکن ابھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کتنا رشتہ ہے، کتنا تعلق ہے۔ قرآن آیا اس لیے تاکہ اس کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے، اور قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کی آیتوں پر ہم عمل کریں۔ محترم خواتین، عمل کرنے کی کتاب ہے یہ، طاقوں میں صرف سجانے کی یہ کتاب نہیں۔ ماہر القادری نے کہا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ طاقوں میں سجانے کی یہ کتاب نہیں اور دھو دھو کے اسے پلانے کی یہ کتاب نہیں، بلکہ یہ زندہ لوگوں کے لیے کتاب نازل ہوئی۔ اس کتاب سے اپنا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس کتاب سے اپنا تعلق کے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کتاب سے سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کتاب سے سچی محبت اسی وقت ہوگی جب آپ نے اسے پڑھا، جب آپ نے اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیے جائیں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولی کتاب کہ راہ کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں، قرآن مجید پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ قرآن مجید عمل کرنے کی یہ کتاب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں قرآن مجید کی آیت پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ان کی خلافت چل رہی ہوتی ہے، یا امیر المومنین
واللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل. اے امیر المومنین، آپ ہمیں زیادہ دیتے نہیں اور آپ ہمارے درمیان انصاف کا معاملہ کرتے نہیں. یہ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس شخص نے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا چہرہ بدل جاتا ہے. آپ غصہ سے آگے بڑھتے ہیں اور اس شخص کو کچھ تنبیہ کرنا اور مارنا چاہتے ہیں. مجلس میں حر بن قیس ہوتے ہیں. حر بن قیس نے فوری طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں کہا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. سورہ اعراف میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی، آپ معافی کا معاملہ کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، جاہل اور نادان لوگوں سے اعراض کر لیجئے. حر بن قیس نے عمر بن خطاب سے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہا، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے امیر المومنین، اس بندے کا تعلق تو نادان لوگوں میں سے ہے. یہ واقعہ تو پیش آیا محترم خواتین، لیکن غور کرنے کی بات تو اصل آخر میں ہے. راوی حدیث فرماتے ہیں، واللہ ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. اللہ کی قسم، جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا، غصے سے آپ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جب آپ نے اس آیت کو سنا تو وہیں رک گئے. آپ آگے نہیں بڑھے. آپ اپنے غصے کو آپ نے قابو میں کر لیا، غصے کو پی گئے آپ. اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کی ہر ایک آیت کے پاس ٹھہرتے اور جب تک عمل نہ کرتے اس وقت تک آگے نہ بڑھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. ایسی شخصیت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. ابن کثیر، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک تفسیر کی کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی، اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے صحابہ اکرام کی جماعت کے حوالے سے کہ صحابہ کی جماعت ایسی مقدس تھی کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کیا کرتی تھی. اور آگے وہ لکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی کہ جب تک پہلے وہ 10 آیتوں کو یاد کرتے، قرآن مجید کی 10 آیتوں کو یاد کرتے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل پیرا نہ ہو جاتے، عمل نہ کرتے، بعد والی 10 آیتوں کو یاد نہ کرتے. پہلے 10 آیتوں کو یاد کرتے، ان پر عمل کر لیتے، پھر 10 آیتوں کو یاد کیا کرتے تھے. ایسے بہت سارے صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھے. اور آج ہمارا یہ حال، اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے. کتنی آیتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں. اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات، اللہ کے ارشادات، ہم جو ہماری کانوں سے وہ ساری باتیں ٹکراتی ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، گزرتے ہیں ہم ان ساری باتوں سے، لیکن ہمارے دلوں کی کیفیت بدلتی نہیں، ہماری حالت بدلتی نہیں، ہماری زندگی میں کوئی سدھار نظر نہیں آتا. یہ قرآن تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم انقلاب لے آئیں، ہم تبدیلی لے آئیں. یہ تو انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید. جن لوگوں نے اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا، جن لوگوں نے اس کی گہرائی میں اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا، ان کی زندگی بدل کر رہ گئی. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک مشہور عالم دین ہیں جن سے امت نے فائدہ اٹھایا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ قوم کے ایک لٹیرے تھے، قوم کے ایک ڈاکو تھے جو گھر گھر لوگوں کا مال چوری کرتے تھے.
ان کی زندگی میں سدھار کیسے آیا، ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، یہی قرآن کی بدولت۔ لکھتے ہیں اہل علم نے لکھا ہے، ابن الاثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ کی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ڈاکو اور چوری کے ارادے سے ایک گھر میں آپ جو ہے دیوار پھلانتے ہیں آپ، لیکن گھر سے قرآن مجید کی آیت، گھر سے قرآن مجید کی تلاوت سنائی دیتی ہے، اور گھر میں تلاوت کرنے والے اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں جو سورہ حدید کی آیت کریمہ ہوتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائے؟ کیا ایمان والے بندوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ سدھر جائیں، اللہ کے ذکر کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر دیں؟ جب یہ آیت کریمہ تلاوت ہوتی ہے اور ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں چوری کے ارادے سے گئے تھے، لیکن یہ آیت ان کے دل میں ایسے اثر انداز ہوتی ہے، وہ کہنے لگتے ہیں ہاں پروردگار، اب فضیل کے لیے وقت آ چکا ہے، اب فضیل کے سدھرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کرنے کا مقام ہے یہاں پر۔ ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے ماحول میں ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بستی کی گلیوں سے گزرتے ہیں، پر نمبر کی گانے بجانے کی آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن کتنے ایسے گھر ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں گونجتی ہوں۔ اور اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اگر قرآن مجید کی آیت آپ کے کانوں سے ٹکرائیں، آپ اسے بوجھ محسوس کریں، من کرتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دیا جائے۔ معزز خواتین سمجھ لو کہ ہمارے دل میں اللہ رحم کرے نفاق پایا جاتا ہے، یہ تو منافقین کی پہچان ہے، وہ اللہ کے ذکر کو بوجھ محسوس کرتے تھے۔ سلف کہا کرتے تھے من علامت النفاق ثقل الذکر علی اللسان فتوب الی اللہ فیخف الذکر علی لسانک۔ منافق کی علامت تو یہ ہے، منافق کی پہچان تو یہ ہے، وہ اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو بوجھ سمجھتا ہے۔ سفر پہ جا رہے ہو، اپنی گاڑی میں اگر گانے بجانے کی آواز اگر تم بڑھا رہے ہو اور دل میں اگر تم سکون محسوس کرتے ہو گانے بجانے سے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو رہا ہے اور نفاق وہاں پر داخل ہو رہا ہے۔ تلاوت قرآن سے اگر آپ کا دل مطمئن ہو، تلاوت قرآن سے اگر آپ کا دل آرام محسوس کرے، مطلب یہ ہے آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کا ایمان ابھی باقی سے باقی رکھیں۔ محترم خواتین، ہم اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ دل اور من اور نفس نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کی آواز کو ہم سنیں۔ کیفیت بدلتی جا رہی ہے، زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم زمانے کے رنگ میں اس قدر رنگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے اپنی زندگی میں کوئی دینی رنگ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں کوئی دینی رنگ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ماحول میں اصلاح تو آپ لا سکتی ہیں اللہ کے فضل سے، ماحول میں تبدیلی تو آپ لا سکتی ہیں آپ خواتین۔ معاشرے کے سدھار میں بھی آپ کا کردار ہوتا ہے، معاشرے کے بگاڑ میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر اگر جذبہ پیدا کریں کہ باذن اللہ اس کے بعد قرآن مجید کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ ہوگا، گہرا تعلق ہوگا، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہم بنیں گے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک مضبوط ہوگا۔ اگر آپ نے ارادہ کیا تو ضرور تبدیلی آ سکتی ہے، اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور شاید ترجمہ قرآن کا ایک جو ہے حصہ تو ختم ہوا، جو گویا کہ دوسری مرتبہ، اور شاید اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں، اس کورس کو چلانے والوں سے ہم امید کرتے ہیں اس سلسلے کو ضرور باقی رکھیں گے باذن اللہ۔
اللہ مدد کرے، اس کورس کو قائم کرنے والوں کی اللہ مدد کرے، ان کے مسائل کو آسان فرمائے، ان کی زندگی میں رب العالمین برکت نصیب فرمائے۔ اور وہ خواتین جو اس کورس میں کسی وجہ سے اب تک شریک نہ ہو پائیں، شریک ہوا کیجئے، اس کورس میں داخل ہوا کیجئے، اس کی عجیب و غریب برکات آپ محسوس کریں گے، اس کی عجیب و غریب برکتیں آپ محسوس کریں گے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو رب العالمین بھی آپ سے اپنا تعلق پیدا فرمائیں گے۔ اس قرآن کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھلائیاں ضرور لے آئیں گی۔ خواتین، یہ ایمان آپ کا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے۔ دیا کیجیے وقت قرآن کے لیے۔ سب سے مبارک گھڑی تو وہ ہوگی جو آپ یہاں پر گزارتے ہیں، سب سے مبارک وقت تو آپ کا وہ ہوگا جو آپ اس کورس میں شریک ہو کر یہاں پڑھنے کے لیے یہاں آتی ہیں آپ، ورنہ ہمارا وقت یوں ہی گزر جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، پکانے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے، وقت تو آپ زندگی بھر کھپا دیتی ہیں۔ لیکن اس کورس کا جو وقت ہوگا، اللہ کی ذات سے امید رکھیے آپ کی یہ ادا پتہ نہیں اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کے حق میں اللہ تعالی مغفرت اور جنت کا اعلان کر دے۔ ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، یہ ضرور ممکن ہے۔ اللہ کی ذات سے امید کے ساتھ ہی شریک ہوا کیجیے۔ ہم دنیاوی امور کے لیے وقت کھپا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے بھلائی کے کاموں کے لیے ہم وقت کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنے نفس سے مجاہدہ کیجیے، اپنے نفس سے مقابلہ کیجیے، اپنے نفس کو آمادہ کیجیے، اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو شریک کرنے کے لیے اپنے نفس سے مقابلہ کیجیے آپ۔ اس کے بعد دیکھیے کہ نفس کے اندر کیسی بھلائیاں آتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھلائی آ جائے، اگر آپ بھلائی کے عادی بن جائیں، اگر بھلائی آپ کی طبیعت بن جائے، بھلائی آپ کا مزاج بن جائے، بھلائی آپ کی سوچ بن جائے، بھلائی آپ کا انداز بن جائے، اس کے بعد پورے گھر کے اطراف اور کونے کونے میں بھلائی نظر آئے گی۔ آج ہماری سوچ بھلائی کی نہیں، آج ہمارا انداز بھلائی کا نہیں، اسی لیے دوستو خیر نظر نہیں آ رہا ہے، بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں سے وہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بچے کل کے دن امت میں اصلاح کا کام کر سکتے ہوں، امت میں برائی کو مٹانے کا کام کر سکتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں میں خود بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اور برائیاں اس لیے پائی جاتی ہیں کیونکہ گھر کا ماحول ہم نے دیندار نہیں بنایا، گھر کے ماحول کو ہم نے دیندار نہیں بنایا۔ اور دیندار کیسے ہوگا؟ اس طرح کی مبارک کاموں میں شریک ہو کر ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہاں شریک ہونا خود اس بات کی دلیل ہے، آپ اپنے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں بھلائی کا، اور پتہ نہیں کہ یہاں پر شریک ہو کر آپ اپنے گھر میں سدھار لے آنے میں کامیاب ہو جائیں آپ۔ تو اسی لیے میں معزز خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کورس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے اب تک اس کورس سے فائدہ اٹھایا ہے ان خواتین سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اپنا رشتہ باقی رکھیے۔ جو آپ نے پڑھا ہے یہاں پر، جو آپ نے سیکھا ہے یہاں پر، اسے زندگی بھر اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیے آپ۔ ورنہ حاصل کیا آپ نے علم اور بعد میں عمل نہ کیا اور تعلق نہ رہا تو یہ علم بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو خواتین یہاں پر اب تک شریک نہ ہو سکیں، تو میں معزز خواتین جو یہاں پر شریک ہوئیں اس کورس میں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے رشتہ دار میں ایسی خواتین آپ جو ہے ضرور دیکھتی ہوں گی جن کے پاس وقت ہے، جو یہاں پر شریک ہو سکتی ہیں۔ آپ انہیں موٹیویٹ کیجیے، آپ ان کی ہمت افزائی کیجیے، انہیں اس کورس میں ضرور لے آئیے۔ آپ نے اگر کسی عورت کو یہاں پر داخل کرانے میں اگر آپ کامیاب ہو گئیں تو جب تک وہ یہاں پڑھتی رہیں گی اس وقت تک آپ کے کھاتے میں بھی برابر ثواب لکھا جائے گا، برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ من دل علی خیر کفاعلی، جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو بھلائی کرنے والے کو جو ثواب دیا جائے گا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے گا۔ قرآن سے اپنا تعلق قائم کیجیے۔ پڑھنا نہیں آتا تو بہانہ مت بنائیے، وقت نکالیے۔ جو خواتین پڑھنا جانتی ہیں ان کے پاس جائیے اور پڑھنا سیکھیے۔
اس قرآن سے اپنا رشتہ قائم کیجئے. اس کے بعد دیکھیے ہمارے اپنی دل کی بیماری اور ہمارے اپنی جسمانی بیماری، یہ ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. ہمارے گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارے گھریلو پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری بیماریوں کا علاج اور سارے مشاکل اور مشکلات اور پریشانیوں کا علاج اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس قرآن سے اپنا تعلق اور رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس قرآن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس قرآن سے اپنی زندگی کا گہرا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اللہ کی بندیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لہذا اپنے اندر ایک شوق پیدا کیجئے، ایک جذبہ پیدا کیجئے، ایک تڑپ پیدا کیجئے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھنے والے بن جائیں، پڑھانے والے ہم بن جائیں، قرآن مجید کی ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں. ہمارے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونجتی ہو، ایسا ماحول آپ قائم کر سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس عظیم کتاب کے ساتھ سچا رشتہ قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس قرآن سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دل میں ایک سکون، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے دل سکون محسوس کرتے ہیں، وہ کیفیت ہم اپنے اندر پانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرنے کی اور ان آیتوں کو عام کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس کورس میں حصہ لیا علّہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مبارک کوشش اور کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے. جن لوگوں نے پڑھانے کا جو اہتمام کیا ہے اللہ ان کے علم میں برکت دے، اللہ ان کے عمل میں برکت دے، ان کے مسائل کو آسان فرمائے. اور جن لوگوں نے بھی وقت کو یہاں پر کھپایا ہے، وقت کو یہاں پر گزارا ہے پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر کا معاملہ فرمائے اور ان کے حق میں رب العالمین جنت الفردوس کا معاملہ فرمائے. اور ہماری اپنی خواتین کے اندر، پیرنمبٹ کی بستی کی خواتین کے اندر ایک دینی جذبہ، ایک دینی بیداری پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، خیر پر باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، قرآن پر باقی رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو خیر پر، بھلائی پر ہمارا خاتمہ ہو، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، قرآن پر ہمارا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن وتقبل جہودکن وجعل هذا العمل المبارک فی میزان حسناتکن. شکرا. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.